السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے، رمضان کے روزے اچھے گزر رہے ہوں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت جلیل القدر، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم سے، حکمت سے، وزڈم سے، نالج سے نوازا تھا۔ ان کے پاس 4 لوگ آتے ہیں ون بائی ون، اور وہ اپنی اپنی چیز بتاتے ہیں، اور اس کا جواب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس طرح دیتے ہیں۔ ان میں سے جو پہلا شخص ہے وہ کہتا ہے کہ حضرت، زندگی میں بہت ڈیفیکلٹی ہے، بہت مشکلات ہیں، ہر جگہ ایسا لگتا ہے کہ راستے بند ہیں، تو میں کیا کروں؟ تو حضرت نے فرمایا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ استغفار پڑھا کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسرا شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے حضرت، ہمارا جو پورا علاقہ ہے، جو میری پوری سراؤنڈنگ ہے، پورا ایریا جو ہے، اس میں قحط ہو گیا ہے، اس میں بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگ پریشان ہیں۔ حضرت نے ان کا جواب دیا کہ تم استغفار پڑھا کرو بھائی۔ تیسرا شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے حضرت، میری اولاد نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد سے نواز دے، تو مجھے کچھ ایسا بتا دیں میں کیا کروں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری دعا سن لے اور مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ اسے بھی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی استغفار پڑھا کریں۔ پھر چوتھا شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے حضرت، جو میری پرسنل زمین ہے جسے میں اون کرتا ہوں، وہ زمین بہت بنجر ہے، اس میں کوئی بھی چیز بوتا ہوں، کسی بھی چیز کی فارمنگ کرتا ہوں، تو اس میں گروتھ پیدا نہیں ہوتی، صحیح آؤٹ پٹ مجھے نہیں مل پاتا، وہ ایک طرح سے بنجر زمین ہے، تو میں کیا کروں کہ وہ زمین میری بہتر ہو جائے، اس سے زیادہ سے زیادہ غلہ اور زیادہ سے زیادہ چیزیں مجھے مل پائیں، اس کا میں فائدہ اٹھا سکوں۔ اس سے بھی حضرت نے فرمایا کہ استغفار پڑھا کرو۔ جب یہ چاروں چلے گئے تو بغل میں حضرت ربیع، جو کہ خود بہت بڑے جلیل القدر عالم تھے، انہوں نے حضرت سے پوچھا کہ آپ نے چاروں کو کہا استغفار پڑھا کرو، چاروں کی کنڈیشن الگ الگ تھیں، چاروں کی پریشانیاں الگ الگ تھیں، تو حضرت نے قرآن کی ایک آیت پڑھ کر سنائی، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ آئیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ اپنے رب سے معافی طلب کیا کرو، استغفار پڑھا کرو، وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، اور جب وہ بخشے گا تو کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے بارش برسائے گا بہت زیادہ، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد فرمائے گا مال و دولت کے ذریعے اور اولاد کی نعمت سے نواز کر، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ تمہارے لیے کیا کرے گا؟ باغات بنائے گا اور نہریں بنا دے گا، نہریں کھول دے گا۔ پھر حضرت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ جو بھی استغفار کرے گا اس کے 4 فائدے اللہ تعالیٰ دے گا، کہ اس کی مشکلات کو دور کر دے گا، آسمان سے بارش کو برسائے گا، اس کو اولاد کی نعمت سے نوازے گا، اور اس کو دولت سے نوازے گا، اور یہ تمام چیزیں جو بیان کی گئیں وہ تمام چیزیں ملے گی۔ اسی لیے میں نے تمام لوگوں کو یہ بتایا کہ استغفار پڑھا کریں، اور ہر مشکلات کا حل اللہ تعالیٰ نے استغفار میں رکھا ہے۔ تو جہاں رمضان کے روزوں کے ساتھ ہم دوسری چیزیں پڑھتے ہیں اور دوسرے اذکار، دوسری دعائیں پڑھتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کو بھی شامل کریں، نہ صرف رمضان میں بلکہ پوری زندگی، تو انشاءاللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، اور ہمیں مال و دولت بھی ملے گی، اور ساتھ ہی ساتھ بال بچوں کی خوشی بھی ملے گی، اور اللہ تعالی ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ امید ہے کہ میری باتوں سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔